امام ابو حنیفہ کا واسطہ اس سے بڑے صحابہ کرام کے ساتھ بھی ہے، لیکن وہ کیسے؟ وہ ڈائریکٹ نہیں ہے، انڈائریکٹ ہے، بلا واسطہ نہیں ہے، بالواسطہ ہے، وداؤٹ اسپیس نہیں ہے، ود اسپیس ہے، تھوڑا سا ایک واسطہ ہے۔ بڑے بڑے صحابہ کرام تک امام ابو حنیفہ کا واسطہ ہے۔ عجیب و کیا، توجہ رکھنا، ایک شخص حضرت علی المرتضیٰ کے ہاتھ پر مسلمان ہوا، نام زوتی ہے، مسلمان بنا، حسن اسلام ہوا، اسلام مضبوط کیا، حضرت علی کی کلاس کو اٹینڈ کرنے لگا، شاگرد بنا، خدمت کرتے کرتے استاد کے قریب ہو گیا، حضرت علی المرتضیٰ کے حلقہ خواص میں شامل ہوا، سیدنا علی المرتضیٰ کی گویا کلاس کا مانیٹر بنا، اور حضرت علی کا خادم یوں تھا، گھر سے فالودہ بنا تھا، پیالہ جو اس زمانے کا تھا اس میں رکھتا، اپنے استاذ محترم حضرت علی کو نوش کرنے کے لیے پیش کرتا۔ بڑا تعلق، بڑا پیار، بڑی یگانگت، بڑی مسرت، بڑی خوشی کی زندگی اس کی گزر رہی تھی۔ اس کی اہلیہ کو امید ہوئی، وہ پریگننٹ تھی، امید سے تھی، حمل سے تھی، حضرت علی کو روزانہ عرض کرتا، استاذ محترم آپ نے تو حضور کی زیارت کی ہے، ہم نے تو آپ کو دیکھا ہے، آپ ہاتھ اٹھائیں اللہ مجھے بیٹا دے، آپ ہاتھ اٹھائیں نرینہ اولاد ملے۔ حضرت علی دعا کر دیتے۔ میرے دوستو، ایک وقت آیا اس کے گھر میں بچہ پیدا ہوا، یہ اشراق کا وقت تھا، بچے کو اٹھا کے حضرت علی کے پاس لایا، حضرت علی مصلی پر ہیں، آ کر بچہ دیا۔ اللہ کا کرم، استاذ جی مجھے رب نے بیٹے والی نعمت سے نوازا ہے۔ حضرت علی نے تہنیت پیش کی، مبارکباد پیش کی، کہا میں بچہ لایا ہوں، حضور پاک نے آپ کو اقضاہم علی، اس امت کا چیف جسٹس فرمایا ہے، آپ علوم کے پہاڑ ہیں، علوم نبویہ کے ماہر ہیں، آپ پہ حکمت فخر کرتی ہے، علوم آپ کے سر میں وہ موجود ہیں جو رسول اللہ کے بتائے ہوئے ہیں، لیجئے میرے بچے کو پہلی گھٹی میں دیجئے، یہ شہد ہے اسے چٹوا دیجئے، اس کی برکت کی دعا کیجئے، اللہ رب العزت اس کی نسل اور اس سے علم دین کو جاری کرے۔ حضرت علی نے گھٹی دی، برکت کی دعا دی، یہ زوتی اپنے بچے کو لے کر گھر پہنچا۔ زندہ دلانے لاہور کے غیور مسلمانوں، یہ بچہ عام نہیں ہے، امام ابو حنیفہ کا ابو ہے، نعمان ابن ثابت امام صاحب کا نام ہے، یہ ثابت ابن زوتی ہے۔ امام صاحب کا واسطہ تو بڑے بڑے صحابہ کرام سے ہے۔ یار اقضاہم علی، حضور پاک علیہ السلام کا حضرت علی سے تعلق کتنا ہے، کوئی بات مخفی ہے؟ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، کوئی مذاق تھوڑی ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ اقضاہم علی، نحو کی کتاب علماء بیٹھے ہیں، اٹھائیو، کوئی مسئلہ آتا ہے تو کیا لکھتے ہیں؟ قضیۃ ولا ابا حسن اللہ، کہتے ہیں اللہ اکبر، مسئلہ نحو کا، گرامر، عربی زبان کی گرامر کا آ گیا، ٹینسز، یہ جو آپ ٹینسز میڈ ایزی بڑے آسانی سے پڑھتے ہو، یہ پاسٹ پریزنٹ فیوچر کی باتیں، یہ عربی زبان میں اسے گرامر جو ہے اسے صرف و نحو کہتے ہیں۔ مسئلہ آ جائے مشکل تو اس وقت کے نحات، اس وقت کے صرفی کہتے تھے قضیتم ولا ابا حسن اللہ، اوہ مسئلہ آ گیا، حل بڑی مشکل سے ہوگا، اے کاش علی حیدر ہوتا، چٹکیوں میں سمجھا دیتا۔ حضرت علی المرتضیٰ تو یوں ہے، والحکمت تنطق من جوانبہ، حکمت و دانائی تو علی المرتضیٰ کی کونوں سے بھی باہر آیا کرتی تھی، کوئی مذاق کی بات نہیں ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ کو رب العزت نے وہ زبان عطا فرمائی تھی جو لسان فیصل تھی، ایک سے دوسری بات مخالف نہیں کر سکتا تھا۔ ایک شخص آیا، دو پاؤں پہ یوں ٹھہر کے کھڑا ہو گیا، کہا علی آپ کہتے ہیں ہر کام اللہ کی مرضی سے ہے، میں کہتا ہوں ہم چاہیں تو کام ہوتا ہے، چاہیں تو نہیں ہوتا۔ حضرت علی نے فرمایا اللہ نے ہمیں تھوڑا اختیار تو دیا ہے، لیکن اصل اختیار اللہ کے پاس ہے۔ انہوں نے کہا نہیں،
میں یہاں بیٹھا ہوں، اٹھاؤں یا نہ اٹھاؤں میری مرضی، پانی پیوں یا نہ پیوں میری مرضی، روٹی کھاؤں یا نہ کھاؤں میری مرضی، ادھر اس سے ملوں یا نہ ملوں، آؤں یا جاؤں، سوؤں یا نہ اٹھوں میری مرضی۔ مرضی کے مطابق ہم کام کرتے ہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں اللہ کا حکم اس پہ چلتا ہے، کیسے؟ حضرت علی المرتضیٰ نے سمجھ لیا نا کہ اس کے دماغ میں یوں بات نہیں آئے گی۔ حضرت علی نے پھر علم مناظرہ استعمال فرمایا سیدھا کھڑا ہو جاؤ، سیدھا کھڑا ہو، کہ ایک پاؤں اٹھا، اس نے اٹھا لیا، کہا یہ پاؤں یہاں رہے اور دوسرا اٹھا۔ بچے کے منہ پہ 11:45 اور 12 اور 12:15 اور 12:30، کوئی بات ہو تو کچھ کرے۔ حضرت علی نے کہا پاؤں ٹھہرا رہے، دوسرا اٹھا، یعنی کہ دوسرا نہیں اٹھتا، کہ اپنا اختیار پتہ چل گیا، بڑے اختیار پر آپ اترا رہے تھے، پتہ چل گیا۔ تو حضرت علی المرتضیٰ یوں قول فیصل ہے۔ یہ جو آج کی سائنس کہہ رہی ہے انڈا کون دیتا ہے اور بچہ کون دیتا ہے، یہ حضرت علی نے اقامت کے بعد تکبیر سے پہلے مسئلہ حل کیا تھا۔ کسی نے کہا میں علی کی نماز لیٹ کرا لوں گا، کہا جی بچے کس کے ہوتے ہیں اور انڈے کس کے ہوتے ہیں؟ فرمایا جس جاندار کے کان باہر ہیں اس کے بچے ہوتے ہیں، جس کے کان سر کے اندر ہیں اس کے انڈے ہوتے ہیں۔ مرغی اور انسان کو دیکھ لو۔ یوں منطق کی بات کو سمجھانا علی المرتضیٰ کے بائیں ہاتھ کی چھنگلیاں کا کام تھا۔ تو یہ شخص جس کو برکت کی دعا حضور نے دی، جس کو قاضی اللہ کے رسول نے فرمایا، اور جس کے علوم پر صحابہ کرام کو ناز تھا، یہ حضرت امام ابو حنیفہ کے والد کو دعائیں دے رہا ہے، اور امام ابو حنیفہ کے والد کو اٹھا رہا ہے، امام صاحب کے والد کو گھٹی دے رہا ہے۔ یہ مذاق نہیں ہے کہ نسل ابی حنیفہ دنیا پہ راج کر رہی ہے بھائی، اس کے پیچھے علی المرتضیٰ کی دعائیں ہیں، سادات کے ہاتھ اٹھے ہیں، صحابہ اور اہل بیت کے التزام سے عظیم صحابی رسول کی دعائیں ہیں، یعنی صحابی بھی ہے اور اہل بیت بھی ہے نا، التزام ہی کر لیجئے۔ تو مذاق نہیں ہے امام صاحب رحمہ اللہ کے علوم، ایسے امام صاحب کو رب نے مرتبہ نہیں دیا، اس کے پیچھے کیا سے کیا معاملات ہیں۔ اور میرے دوستو، آپ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علوم سے واقف ہیں، یہ علوم حیدری امام ابو حنیفہ کی زبان اقدس سے ادا ہوتے ہیں۔ ایسے تو حنفیت دنیا پہ راج نہیں کرتی، اور امام صاحب رحمہ اللہ کا اصول ہے، امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ قرآن کا مسئلہ ہو لے لیتے ہیں، حدیث کا ہو لے لیتے ہیں، صحابہ کرام کا اتفاقی ہو لے لیتے ہیں۔ اگر صحابہ میں کسی مسئلے پر اختلاف آ جائے تو امام صاحب فرماتے ہیں میں اس مسئلے کی طرف جاتا ہوں جس پر خلفائے راشدین کا اتفاق ہوتا ہے۔ ایسا مذاق، نحن نفضل الشیخین ونحب الختنین ونر المسح علی الخفین، یہ امام صاحب کا قول زرعی موجود ہے۔ میرے دوستو، حضرت امام صاحب رحمہ اللہ کو یہ سعادت بھی حاصل ہے کہ ان کے والد کی وفات کے بعد ان کی اماں جان کا نکاح امام جعفر صادق کے ساتھ ہے۔ امام جعفر الصادق رحمہ اللہ امام صاحب کے استاذ ہیں، اہل بیت کے چشم و چراغ ہیں۔ یا کہاں کہاں کی تائیدیں لاؤں حضرت امام صاحب کے لیے، اللہ کی قسم مجھے دیا گیا وقت تو یوں ختم ہو جائے لیکن اس پر دلائل ختم نہیں ہو سکتے۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا